کراچی والوں کو پتہ ہے کہ اس شہر میں جب بھی کام ہوا ہے وہ ایم کیو ایم کے دور حکومت میں ہوا ہے. کراچی والوں نے میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوسری اپوزیشن کی جماعتوں کو پیغام دے دیا ہے کہ اب آپ لوگ گھر بیٹھ جاؤ. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارشد وورا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سر اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا چل رہا ہے یہاں پہ ایم کیو ایم کے حوالے سے؟ کیا ورک ہے، کیا آپ کی خدمات ہیں اس علاقے کے لیے؟ دیکھیں الحمدللہ ایم کیو ایم کی خدمات جو ہے نا وہ کراچی والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی والوں کو پتہ ہے کہ اس شہر میں جب بھی کام ہوا ہے وہ ایم کیو ایم کے دور حکومت میں ہوا ہے. اور کل کا جلسہ اس بات کی گواہی ہے کہ کل جس طریقے سے لوگوں کا سمندر امڑ کر آ رہا تھا اور جلسہ گاہ تو بھر گئی تھی، باہر قائد اعظم کے مزار تک، گرو مندر تک جس طریقے سے لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ تو کراچی والوں نے میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوسری اپوزیشن کی جماعتوں کو پیغام دے دیا ہے کہ اب آپ لوگ گھر بیٹھ جاؤ، آپ کا کام نہیں ہے، آپ لوگ خواہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہو، پیسے بھی ضائع کر رہے ہو. اچھا سر، مجھے ایک بات اور بتائیے گا کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اختیارات کا اکثر مسئلہ رہتا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے کہ اختیارات نہیں مل پاتے، تو آپ کو لگتا ہے ایم کیو ایم اگر جیت جاتی ہے شہر کراچی سے تو اختیارات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آگے؟ دیکھیں اس دفعہ ہم نے جو ہے نا پالیسی چینج کی ہے. ہمیشہ پالیسی یہ رہتی ہے کہ الیکشن کے بعد ہم مذاکرات کرتے ہیں کسی کے ساتھ الائنس کا، کسی کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ میں جانے کا. اس دفعہ ہم نے پہلے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا تھا اور وہ آرٹیکل 140A کو ڈیفائن کر کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا. آپ کو یاد ہوگا جسٹس گلزار فیروز نے سپریم کورٹ کا جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے فیصلہ، ایم کیو ایم نے جو کیس کیا ہوا تھا اختیارات کے حوالے سے، انہوں نے آرٹیکل 140A کو من اسی طرح ڈیفائن کیا تھا جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈز تھی. لیکن اس کے باوجود جب سندھ گورنمنٹ نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا تو ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ آئین میں لکھ دیا جائے کہ آرٹیکل 140A کیا ہے، کس طرح ڈیفائن ہوگا. اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر کے پاس ان 15 سالوں میں 18ویں ترمیم کے بعد 22,000 ارب روپے آئے اور وہ صرف چیف منسٹر تک پارک ہو گیا. اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ آیا، نہ ٹاؤن کی سطح پہ آیا، نہ یونین کاؤنسل کی سطح پر آیا. تو یہ جو ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یونین کاؤنسل کی سطح تک آنا چاہیے. آج جو ہے یونین کاؤنسل کے لوگ، ایک یو سی کے لوگ جو ہے وہ اپنے گٹر کے مسئلے کے لیے، اپنے سیویج کے مسئلے کے لیے، پانی کے مسئلے کے لیے، بجلی کے مسئلے کے لیے، گیس کے مسئلے کے لیے، انفراسٹرکچر کے مسئلے کے لیے وہ کنسرن منسٹر تک نہیں پہنچ سکتے، وہ میئر تک نہیں پہنچ سکتے، وہ چیف منسٹر تک نہیں پہنچ سکتے. تو ان کی اپروچ جو ہوگی جب اپنے یو سی کے چیئرمین تک ہوگی اور یو سی کے چیئرمین کے پاس اس کا فنڈ ہوگا ڈیولپمنٹ کا، اسی نے ڈیولپ کرنا ہے، اسی نے ڈیولپ کر کے دینا ہے. تو ہمارا یہی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس پہ کہ پی ایم ایل این نے بھی ایگری کیا ہے، جی ڈی اے نے بھی ایگری کیا ہے، جے یو آئی نے بھی ایگری کیا ہے. انہوں نے ہماری ان باتوں کو مانا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ایفس اور برسوں تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ تھوڑی بہت چینجنگ کریں، لیکن بیسک کنسیپٹ کو سب نے مانا ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ پورے پاکستان کی عوام کی کامیابی ہے، کراچی سے کشمور تک لوگوں کی کامیابی ہے، کراچی سے کشمیر تک لوگوں کی کامیابی ہے. ہر ایک کو حقوق ملیں گے، ہر ایک کی یونین کاؤنسل کا جو چیئرمین ہوگا وہ پاورفل ہوگا، امپاورڈ ہوگا، اور یہی ایم کیو ایم کی سب سے بڑی جیت ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، لوگوں میں اس بار جو ہے ایم کیو ایم کو لے کے کافی خدشات پائے جا رہے تھے کہ ایم کیو ایم دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی، ابھی ایک ہوئی ہے. تو کیا لگتا ہے لوگ اس بار ایم کیو ایم پہ اس طرح سے ٹرسٹ کریں گے جس طرح سے پہلے لوگ ٹرسٹ کرتے تھے؟ ایم کیو ایم کس پہ ٹرسٹ کرے؟ پیپلز پارٹی پہ ٹرسٹ کرے. 15 سال ٹرسٹ کر کے دیکھ لیا. 15 سال انہوں نے جس طریقے سے اس صوبے کو غلام بنا کے رکھا، اس صوبے کی عوام کو اپنی رعایا سمجھ کے رکھا، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے رکھا. انہوں نے کیا دیا ہے آپ مجھے بتائیں نا. لوگوں کے پاس ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. پھر یہ جو دوسری چھوٹی جماعتیں ہیں اکا دکا سیٹ لے کر یہ بھی جو ہے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو لوگوں کو جو سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ایک بڑی جماعت ہے. پیپلز پارٹی کے بعد اگر کوئی دوسری جماعت ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے. لوگوں کو متحدہ قومی موومنٹ پر بھروسہ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو متحدہ قومی موومنٹ کو طاقتور بنانا ہوگا، متحدہ قومی موومنٹ کے امیدواروں کو جتوانا ہوگا تاکہ لوگوں کے کام کر سکیں، لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں. چلیں سر، بہت شکریہ. بیسٹ آف لک یور
कैंपेन सर इंशाल्लाह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह काम होंगे यहाँ पे। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।